السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور مسلمان بنایا۔ مسلمان وہ بھی کسی عام پیمبر کے امتی نہیں، بلکہ سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت جب دنیا کی آبادی 8 ارب سے متجاوز، ان میں سے کلمہ پڑھنے والے 2 ارب سے متجاوز، شکر ہے اللہ کا کہ کوئی پیمبر کی تصویر بھی نہیں، کہیں پہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی نہیں، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ فالوورز اگر آج بھی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرات گرامی، شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ ہر خطیب کا، داعی کا، مبلغ کا بھرپور مخصوص لب و لہجے میں ان کی دعوت کو، گفتار کو، پروگرام کے حوالے سے موضوع کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کا جو بھی مسلک ہے، جو بھی گروہ ہے، جو بھی جماعت ہے، مبارک ہو۔ آپ کے پیار پر ہمیں محبوب سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بس ہماری دعوت یہ ہے کہ شافع محشر پہ اعتبار کرو۔
پیار کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مادی دور میں مجھے اور آپ کو میرے محبوب پر اعتبار نہیں رہا، اور یہ معاملہ اتنا خوفناک ہے، خطرناک ہے کہ اس میں ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، ان کا اعتبار رب سے بھی اٹھ رہا ہے، وحی سے بھی اٹھ رہا ہے، جبریل امی کی امانت سے بھی اٹھ رہا ہے۔ نہ قرآن پر یقین، نہ آیات پر یقین، نہ ہی صادق و امین کے اوپر کوئی اعتبار، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار، نہ آپ کی کسی روایت کا اعتبار۔ چاروں طرف غیر تو غیر تھے، اپنے بھی جس وقت دیکھیں، جب دیکھیں بس رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ پیار کا دعویٰ بہت بڑا ہے مگر اعتبار کا فقدان ہے۔ ارباب انتظامی اگر ہیں تو یہ قرب و جوار میں آپ کے ساتھ اگر اس قسم کے یہ ڈھک شک ہیں تو یہ میرے خیال میں کمزوری کی علامت ہے۔ دوست احباب کو ذرا پیار سے سمجھایا جائے کہ یہ سیرت کا عنوان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے، تو کلمہ پڑھنے والا اس چیز کی انشاءاللہ حیا کرے گا۔ علم نہیں ہے دوست احباب کو، اگر جانتے ہوتے تو شاید اس طرح کا رویہ نہ ہوتا۔ احباب گرامی، میں دونوں پہلو آج احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ دنیا نے پراپوگنڈا کر رکھا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، تیری سوچ، تیری فکر، تیری مجبوری ہے، کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا ایسے انداز میں گیا ہے، سکھایا ایسے انداز میں گیا ہے، اور بات ایسے ماحول میں کی گئی ہے کہ تم مان بیٹھا ہے۔ میں نے بڑے سارے اہل علم کو، اہل دل کو، اہل نظر کو، اہل فکر کو، ممبر و محراب کے وارثوں کو دیکھا ہے کہ جو نہاد ہو کے، باوضو ہو کے، پوشاکیں پہن کے، قبہ و دستار کا استعمال کر کے، ممبر پہ چڑھ کے، اللہ کے گھر میں داخل ہو کے، باوضو ہو کے، قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے، سر پہ دھر کے، اپنے ماننے والوں کو یہ بات حلفاً کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو وہابی ہیں نا، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اگر عام آدمی جو اپنے عالم اور خطیب اور دائی پہ اعتماد کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر پہ اعتماد کرتا ہے، وہ ممبر و محراب پہ اعتماد کرتا ہے، جب ایک شخص کو دیکھے گا کہ وہ نہایا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، صاف ستھری پوشاک پہنی ہوئی ہے، معطر ہو کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، سرمے پہن کے آیا ہوا ہے، اور اس نے ممبر پہ چڑھ کر کے، ہاتھ قرآن میں پکڑ کر کے، قسم اٹھا کے حلفاً کہا ہے کہ لوگوں، اس گروہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، تو لوگ اعتبار نہ کریں تو کیا کریں؟ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ رب کے گھر میں آ کے اس طرح کا پراپوگنڈا کرنا یہ شیوا بن چکا ہے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں، دلیل مانگنے والا کوئی نہیں، سامنے بات کرنے والا کوئی نہیں، روکنے یا ٹوکنے والا کوئی نہیں، بس جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے۔ دنیا اعتماد کر کے بیٹھی ہے۔ عوام کا
اتنا قصور نہیں ہے کہ جتنا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کے منبر و محراب پہ چڑھ کے آپ ہی کے خلاف پراپیگنڈا کرا ہے۔ مجھے یہاں تھوڑی سی تاریخ بھی دکھانی ہے اور پھر اپنے مسلک کے حوالے سے خالصتاً کتاب و سنت پہ مبنی دعوت دینی ہے، تاکہ میرے بھائی کے کل کو اعتراض نہ رہیں کہ جناب ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ہم عرض کر دیتے ہیں، باقی جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ ڈنڈے سوٹے کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ حضرات، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ جو تاریخ سے اور میرے پیغمبر کی سیرت سے واقف ہیں، آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ کائنات کے سب سے سچے، صادق اور امین انسان کو اپنوں نے ہی کذاب کہا تھا۔ صادق اور امین صداقت تھی اور حقیقت تھی۔ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی تو انہی کو کذاب کہنا یہ انہی کا وتیرہ تھا کہ جنہوں نے میرے محبوب کی خوشی میں انگلیاں ہلا کے لونڈیاں آزاد کی تھی۔ کیا بولا تھا؟ کذاب، صرف جھوٹا نہیں، بدترین جھوٹ بولنے والا۔ کسے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پراپوگنڈے کا ستیہ ناس جائے کہ اس نے کائنات کے سب سے عقل مند، ذہین و فطین انسان کو پاگل بھی کہا ہے، مجنون بھی کہا ہے، دیوانہ بھی کہا۔ اور برا جائے اس پراپوگنڈے کا، اس تعصب کا، کہ اس نے کائنات کے سب سے امین انسان پہ، جبرائیل امین کی لائی ہوئی وحی پہ اعتبار کرنے کی بجائے، یقین کرنے کی بجائے بد یقینی کی فضا پیدا کی اور کہا کہ نہیں، یہ بندہ درست نہیں ہے۔ ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ قرآن بھی نہیں، یہ وحی بھی نہیں، اس کے ہاتھ کوئی پرانے قصے کہانیاں لگ گئی ہیں، یہ صرف کہانی سنا رہا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، حالات کل بھی وہی تھے، حالات آج بھی وہی ہیں۔ آپ آیت پڑھے تو بھی رد، روایت پڑھے تو بھی انسانوں کی دوریاں، آپ میرے پیغمبر کا قول پڑھ کے صحیح سنائیں تب بھی پراپوگنڈا، آپ میرے پیغمبر کا فعل اور عمل بھی بتائیں تب بھی لوگوں کی نفرت، اور آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ کی سیرت طیبہ، عادات اور خصال اور سیرت کا بیان کریں، دنیا تب بھی آپ سے نفرت کرتی ہے اور دوریاں اختیار کر کے بیٹھی ہے۔ سبب صرف اتنا ہے کہ بات ہادی اور رہبر اور شافع محشر کی ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کائنات کے سب سے بہترین انسان کو جادوگر بولا گیا، جس نے انتروں منتروں اور جنتروں کی گردنیں کاٹ دی تھی، اسی کو ساحر کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعتاً ایسے تھے؟ آپ تھکے ہوئے ہوں کوئی بات نہیں، جسم تھک جاتے ہیں، ذہن کو نہیں تھکنا چاہیے۔ حاضر دماغی آج کی یہ کانفرنس آپ کو سوسائٹی میں، معاشرے میں، ماحول میں، محلے گلی میں، دوست احباب میں، یارانوں میں، دوستانوں میں، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ کسی ریڑھی پر، چھاپڑی پر کاروبار کرنے والے تلک آپ کو خود پہنچا رہی ہے کہ پہنچیے، دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے۔ ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے، نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں، شدید ترین فتوے کس دیے گئے ہیں، اور بڑے طریقے اور سلیقے سے جھوٹ بول بول کے اتنے تواتر سے بولا گیا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پیدائش کی خوشی، نہ ولادت کی خوشی، نہ آمد کی خوشی، نہ آپ کی جان کی خوشی، نہ جان جانا کی خوشی، اور نہ اس جو ہے وہ کائنات کے امام کی خوشی۔ لوگوں، اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں، پراپوگنڈا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اس کا جواب سن لے تاکہ پھر میں
یقین و اعتبار کی کچھ باتیں اپنے مسلک کے حوالے سے کتاب و سنت کی بنیاد پہ احباب کی نظر کروں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو پیار کس حوالے سے ہے مجھے بھی تھوڑا بتائیں۔ میرے سامنے گھر والا آ گیا، کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو محبوب سے پیار نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ کہا جی میں 2-3 سال سے یہاں آیا ہوں، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی نہ آمد کی خوشی ہے، نہ آپ کی ولادت کی خوشی ہے، نہ آپ کی پیدائش پہ خوشی ہے، نہ کسی اور حوالے سے۔ میں نے پوچھ لیا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، حق بنتا ہے پوچھئے۔ کہنے لگے کہ جناب آپ کو خوشی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ کی آمد پہ لائٹنگ نہیں کی، لائٹنگ نہیں کی۔ سمجھ گئے؟ اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے، مجھے کیا کہنا چاہیے جب ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر وہابی لائٹنگ نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ میں نے پوچھ لیا، غصہ نہ کرے، آج کوئی ضروری گل ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی مہربانی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد پہ جس نے لائٹنگ کری، یہ معیار بنا دیا گیا کہ اسے پیار ہے، کسی دوسرے کو پیار نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان اگر لائٹ نہ ہو تو پھر پیار نہیں ہوتا؟ یہ باتیں ہم کر رہے تھے کہ اسی دوران میں لائٹ چلی گئی اور اس کی لگائی ہوئی لائٹیں بجھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ جناب بولے وہ لائٹیں بجھ گئی، جب تک لائٹ نہیں آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیار نہیں ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ تو میں نے کہا تو نے میرے گھر پہ کبھی نہیں دیکھا کہ 12 مہینے الحمدللہ کبھی لائٹ بجھی نہیں ہے؟ لائٹ ہو یا نہ ہو، میں نے جو لائٹیں لگا رکھی ہیں لوگوں کے لیے راستے میں، یہ جگمگ کرتی رہتی ہیں۔ کہندہ جی وہ تو ویسے دوسریاں لائٹاں ہوئی ہیں نا، پھر وہ تو دوسری لائٹیں ہیں۔ میں نے کہا تو نے میری کبھی راتیں نہیں دیکھی؟ ہر رات ہزاروں واٹ کی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے اگر میں کسی سٹیج پہ ہوں تو تب جب نظریں جواب دے جاتی ہیں، دیدے جواب دے جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں سیرت کا عنوان رکھ کے ہر رات پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کرنے میں گزرے، آتے ہوئے 4-4 گھنٹے کا لمبا سفر، اور پھر گاڑیوں کی بتیوں میں، لائٹوں میں، ہیوی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے سفر کرنا، پھر واپس 3-4 گھنٹے کا سفر، ساری رات جگمگ میں لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ میرے سفر اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص کی بنیاد پہ ہے اور تجھے نظر نہیں آ رہے تو پھر یہ تیری 12 دن کی لائٹنگ کیا کرے گی؟ اگر لائٹ ہی معیار ہے تو الحمدللہ، لائٹ نہ ہو تو میرے جنریٹر چل رہے ہوتے، اگر وہ بھی نہ ہوں تو یو پی ایس کام کر رہے ہوتے، اگر بات روشنی کی لائٹنگ کی ہوتی تو الحمدللہ پوری دنیا تیرے بیلی جو ہیں وہ تقریباً 10-12 دن کرتے ہوں گے۔ میرے اہل الحدیث کو رب نے یہ شرف دیا ہے کہ کوئی رات خالی نہیں ہے کہ جب 3-3 4-4 ڈائریوں میں لکھے ہوئے پروگرام کرنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الحمدللہ، رب کا شکر ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تسی تے غصہ ہی کر گئے ہو، غصہ ہی کر گئے ہو۔ میں کہا نہیں ویرے، اللہ دا شکر ہے اسی غصہ ادو بھی نہیں سی کیتا جدو لائٹ نہیں سی ہوندی۔ تجھے کیا علم کہ میں نے سیرت کی بے شمار کتابیں چاند کی روشنی میں پڑھی ہوئی۔ میرے ڈیرے پہ لائٹ نہیں تھی، ہمارے گھر پہ نہیں تھی، لیکن جب چھٹیاں ملی جامعہ سلفیہ سے گئے، جو ذمہ داری تھی، جو ہوم ورک تھے، جو سیرت کے تحریری مقابلے تھے،
جو تقریری مقابلے تھے ان میں جو حصے لینے ہوتے تھے، جو عبارتیں لکھنی ہوتی تھی، جو اقتباس اٹھانے ہوتے تھے، جو کتابوں کی ورق گردانی کرنی ہوتی تھی، ارے تیرے لیے بڑا آسان گزرا، آسمان کے راتوں کے ستارے بھی گواہ، تیرے رب کا چاند بھی گواہ کہ ان لوگوں نے اندھیروں کو نہیں دیکھا، روشنی مدم تھی نہیں دیکھا۔ الحمدللہ ان کا پیار کا معیار ہی کچھ اپنا ہے، کبھی بیٹھے تو تمہیں بتائیں نا کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اور آج بھی پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پیار نہیں، میرے پیار کا اعتبار دیکھ، محبت دیکھ۔ یہ جتنے سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں نا اور جتنے طالب علم بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم محبوب سے پیار اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں؟ تجھے علم ہی نہیں ہے کہ ہم جو پیار دیتے ہیں ساری دنیا اس سے محروم ہے۔ پتہ کر، جب میرے خاندان میں، میرے علماء کے خاندان میں، اہل الحدیث کے خاندانوں میں، جب بڑے بڑے عالی شان اداروں میں، مہنگے ترین انسٹیٹیوٹس میں، برانڈڈ کالجز اور یونیورسٹیوں میں دنیا کے بچے سمیسٹرز کی لاکھوں فیسیں دے کے مہنگے ترین ڈالوں میں اور برانڈڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے گن مینز کے ساتھ جا کے آکسفورڈ کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے مہنگے ترین نصاب لے کے بڑی جو ہے اونچی اونچی فیسز دے کر کے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، انہی دنوں میں اسی وقت میں میرا بچہ شدید ترین سردیوں میں اور دھند میں، بدترین گرمیوں میں اور لو میں کسی سائیکل یا موٹر سائیکل کے اوپر یا کسی چنگچی یا کسی رکشے پہ بیٹھ کے یا کہیں باپ کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے یا کہیں پیدل جا کر کے محلے یا گلی کی کسی مسجد میں جس پہ تیری کبھی نظر بھی نہیں پڑی، اس مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے ایک ایک دو دو تین تین سال اپنے پاؤں جو نرم و نازک تھے ان پہ اتنے موٹے موٹے گٹے بنوا لیے، اور تہجد کے ٹائم سے پہلے اٹھ کے اس نے قال اللہ کو پڑھ کے، الحمدللہ کو پڑھ کے، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کے، میرے محبوب کی نعت میں اترے ہوئے پورے قرآن کو پڑھ کے سینے میں حفظ کر کے محفوظ کر کے اگر اس نے یوں زندگی گزاری ہے، اگر میں نے آقا کا پیار نہ دیا ہوتا تو وہ بھی آج کسی برانڈڈ گاڑیوں میں، برانڈڈ اداروں میں، ہائی فائی جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا۔ آج وہ حافظ بن کے اگر نکلا ہے تو آ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ اور صرف اتنا نہیں، صرف اتنا نہیں، الحمدللہ دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے میرے رب نے دی ہوئی تھی، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی، کبھی شہر سے بازار سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن جب ماں نے فیصلہ لیا، ماں بریلوی ہے، دنیا کا کوئی حرف پڑھنا نہیں جانتی، ددیال دیوبندی ہے، اس طرف کا رجحان ہے، لیکن جس وقت باپ نے اپنے گوشہ جگر کو اور ماں نے اپنے گوشے کو توڑنے کا فیصلہ کیا، کھیتی باڑی ختم ہوتی ہے تو ہو، باغات ختم ہوتے ہیں تو ہو، جدائی پڑتی ہے تو پڑے، بیٹا تو نے دین پڑھنا ہے، بابا میں نے سپیس پہ جانا ہے، میں نے فضا میں جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے خلاؤں کے سفر کرنے ہیں، بیٹا یہ محدود سفر ہیں، ان سے پرے بھی ایک سفر ہے، اسے رحمان اور عرش بری سے ملاقات کا سفر کہتے ہیں، بیٹا وہ کسی مدرسے میں کسی ادارے کی چٹائیوں میں بیٹھے گا تو ملے گا، باپ جامع سلفیہ چھوڑ کے گئے، تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، باقی میرا ہر طالب علم، ہر استاذ کوئی شیخ نہیں بنتا، کوئی مفسر نہیں بنتا، محدث نہیں بنتا، اور لوگوں کو محرف نہیں بنتا، کوئی ادیب تب ادیب نہیں بنتا، خطیب نہیں بنتا، دائی نہیں بنتا، یہ شاف معاشر کانفرنس کی انتظامیہ یہ ایسے نہیں بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات ایک یا دو دن کی نہیں، 1999 میں 89 میں جب فیصل آباد چھوڑا گیا، ایک دن کی بات نہیں، لوگوں 89 کا سال، 90 کا سال، 91 کا سال، 92 کا سال، 93 کا سال، 94 اکتوبر تلک میں نے
اہل الحدیث کے اداروں میں مسجدوں میں سوائے جمعے کے دن کے تب چھٹی ہوتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے پورا دن ان کے اساتذہ نے قال اللہ و قال الرسول نہیں پڑھایا، رب کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، سمجھی نہیں جا رہی، سمجھائی نہیں جا رہی، عمل کیا جا رہا ہے، حضرات میرے محبوب کی روایات پڑھی جا رہی، سیرت پڑھی جا رہی، ہسٹری پڑھی جا رہی، اصحاب پڑھے جا رہے، کتاب پڑھی جا رہی، جناب پڑھی جا رہی، اور میرے محبوب کے اہل بیت کے افراد کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات امام بخاری کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مسلم کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مالک کی موطا پڑھائی جا رہی، اور لوگوں امام ابو داود کی سنن، امام ترمذی کی جامع، امام نسائی کی سنن، امام ابن ماجہ کی سنن، کتب احادیث ایک ایک کر کے لفظ لفظ پڑھا جا رہا، لفظ لفظ سنا جا رہا، اور دہرائی ہو رہی، پڑھائی جاری ہے، استاد سن رہے، تشریح بھی کر رہے، توضیح بھی کر رہے۔ یہ کوئی 1 سال کا دورہ نہیں، نصاب 8 سال کا ہے، تدریس حدیث کی 8 سال۔ ابھی بھی تجھے یہی شک ہے کہ ان لوگوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے؟ تو کیا سمجھے؟ ایک بات یاد رکھ، اپنا کوئی لخت جگر گوشہ جگر میرے مدرسے میں بھیج، 1 مہینے کی دال کی مار برداشت نہیں کرے گا، قورمے کھا کے، گوشت کھا کے، بریانیاں کھا کے، انواع و اقسام کے مرغن کھانے کھا کے، مٹھائیاں کھا کے بات کرنا بڑی آسان ہے کہ پیار نہیں۔ آ ذرا نیچے بیٹھ، آ چٹائیوں پہ بیٹھ، پھر 1-2 دن کی بات نہیں، 6 سال لگاتار جامع سلفیہ میں اہل الحدیث کی مخالفت میں میرے دن گزرے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پچھلے کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں۔ مناظروں میں، مباحثوں میں، ہر موضوع میں جو منفی پہلو تھا اسے لیا، اگرچہ میں کچھ سیکھ رہا تھا، میں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ ٹیسٹر لگا رہا تھا، لیکن اللہ پوری دنیا بھی میرے پاس ہو تو میں اس مسلک پہ قربان کر دوں کہ جنہوں نے ہر رشتہ چھوڑا، ہر رشتہ توڑا، نہیں توڑا تو امام الانبیاء کا رشتہ نہیں توڑا، نہیں چھوڑا تو ان سے ناتا نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، پیار نہ ہوتا، ہمارے اسلاف میں دل میں نہ ڈالا ہوتا۔ آپ پتہ کر، گھر میں ایک رشتہ پسند آئے نا، وہ دے تو تھوڑا جا سونا ہو رہا جاوے تو بندے دا دل نال ہی بدل جاندے ہی۔ تو سونے جگ تے جننے سونے آئے نہیں، ہمیں جامع سلفیہ میں، ہمارے مدارس میں اہل الحدیث نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے محققین نے، ہمارے مفکرین نے، ہمارے مدبرین نے، ہمارے ان جو ہے بزرگوں نے، ہمارے ان اسلاف نے ہمارے دلوں میں، ہماری کھٹی میں اگر کوئی سبق ڈالا ہے تو ایک ہی ڈالا ہے، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک مصطفیٰ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد اور لوگوں اس سے بڑھ کے کچھ کہو گے؟ سارے جہان نے در در پہ امام بنائے، امتیوں کو گلے لگایا، بیعت کی، کوئی ایک وہابی تو لے کے آنا کہ جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار چھوڑ کے کسی اور سے پیار ڈالا ہو، کوئی ہر جائی دکھا دے، کوئی 2 جائی دکھا دے، تجھے نہیں ملے گا۔ اب بھی تجھے میرے پیار پہ اعتبار نہیں؟ ہم نے کبھی رخ موڑ کے نہیں دیکھا۔ جنگ کیا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں؟ کوئی ذاتی جنگ ہے؟ پوری دنیا میں ایک فرد تو اٹھ کے کہے کہ تیرا میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نے کسی سے ذاتی مسئلہ بنایا ہوا آج تک؟ میرا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں مگر ایک معیار رکھتے ہیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ دنیا نے ضعیف روایت اٹھائی، بیان کر دی، دینے والوں نے داد دی، اش اش ہوئی، بلے بلے ہوئی، واہ واہ ہوئی، پوری زندگی عمل کرتے گزر گیا۔ میرے مسلک کی پہچان دیکھ۔ الحمدللہ علماء بھی اگر کسی جگہ ایسی کوئی بات کر جائیں کہ جس میں ذوق ہو، اللہ کی قسم سینکڑوں محققین کے فون آتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہوا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے، بیٹا اس کے متن کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ منبر و محراب پہ بولنے والے ہیں، آپ اس میں احتیاط کیجئے، پڑھ لیا کیجئے، جب وقت کے نبی کو حکم ہے اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، تمہاری بیٹا شان میں فرق نہیں آ جائے گا، سبق پڑھ کر
पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हजरात, मौजू रिवायत लोग बड़े मजे से बयान करते हैं। मेरे शाफे माशर कॉन्फ्रेंस में आया है बेकार और खाली वक्त गुजारी करके मत जा। क्या है मौजू रिवायत? एक मिसाल देने लगा हूं। लौला कलमा खलक़तुल खल्क़, दुनिया ने इस पे कितने पैसे कमाए? मुझे एक साथी कह रहा था मेरी पूरी जिंदगी से एक रिवायत पे कमाती हुई गुजर गई है, तेरी सालों की उतनी कमाई नहीं होगी जितनी मैं एक महीने से कमा लेंगे। मैंने कहा यार तुझे पता नहीं कि रिवायत मौजू है, ज़ईफ है, मौजू। कहता जी ये रखो अपने घर गल्लां, सानू साडे मुर्शिदा ने जो पढ़ा दिता असीं ओहदे ते कायम आ। और मुर्शिदों ने क्या पढ़ाया था? अल्लामा मुल्ला अली कारी अल हनफी किताब लिखी अल मौदूआत अल कबीर, और लिखा के बड़े बड़े दड़ुल, बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े किस्म के घटिया जुमले जिनको हदीस बना के मेरे पैगंबर का फरमान करार दे के मेरे आका के जिम्मे बड़े बड़े झूठ लगाए गए। उम्मत को बता रहा हूं कि ये झूठ इस किताब में वो लिखे हैं जो कौम ने कहा कि रसूल सल्लम की हदीस है, मगर वो हदीस नहीं है। लोगों मुंतबे हो जाओ। मगर मेरे इन लोगों ने क्या किया? बड़ी मोहब्बत से वुजू करके नहा के, माशाअल्लाह इतर लगा के, जुब्बा पहन के, दस्तारे फजीलत लगा के, उमामा पहन के, टोपियां अनवाओ अकसाम की सर पे रख के, जब बात हुई तो मिंबर पे चढ़ के कुरान पकड़ के कहने लगे, ओए लोगों में रब दी कसम चुक के कहना वा, अगर महबूब ना होते, आपने कहा है, अल्लाह ने कहा है, तो मैं कायनात ना बनाता। ये दुनिया झूठ को इतने तवातुर से बोल गई कि लोग एतबार कर गए। मैं एतबार ना करता तो क्या करता? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। लोगों, अल्लाह की कसम झूठ है मेरे महबूब पे। झूठे ने झूठ बोला है, सलीके से बोला है, हदीस शरीफ कह के बोला है, मौजूआत को शरीफ कह के बोला है। मैं उसके सामने गटर को शरीफ कह दूं तो तकलीफ हो, मैं गंदगी को शरीफ कह दूं, गंद शरीफ तो तकलीफ हो। ये लफ्ज शरीफ इतना ही गया गुजरा है कि दुनिया के बदतरीन झूठ और झूठे की बात पे लगा के मोहम्मद और रसूल सल्लम से जोड़ने के लिए अल मौजूआत शरीफ का हवाला बना के कौम को पेश करते हो। अल्लाह की कसम, हमारे मिंबरों में हिराब ने इस पे बात की और कहा कि अगर हम जिंदगी में कोई ऐसी रिवायत बयान कर जाएं जो झूठी है या मौजू है या ज़ईफ है या मन घड़त है, हमारा कोई मुर्शिद हमारी रहनुमाई कर दे, कोई आम आदमी उंगली उठा के कह दे, हम जिंदगी में अगर जिंदा हैं तो रुजू करते हैं, मर जाएं तो हम अपनी कब्र में भी ऐलान करते हैं कि हमारा तब भी रुजू है। हमारा वही मौकफ है जो खालिस किताब और सुन्नत का और सही हदीस का है। हमने अटकल पच्चू नहीं खेले, हमने प्यार किया है तो एतबार किया है। आ दो मिसालें ले, मैं तेरा सफर करवाऊं। सारी दुनिया ने कहा, सब दुनिया ने कलमा पढ़ा। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया। मेरा पैगंबर से प्यार भी देख, एतबार भी देख। सारी दुनिया कलमा पढ़ने का दावा करने वाली आए, रूए जमीन पे ढूंढे, 8 अरब की आबादी में देखे, 249 मुल्कों में जाए। शाफे माशर कॉन्फ्रेंस का ऐलान है, यह चैलेंज नहीं है। अपने गिरेबान में जरा झांक, मेरे प्यार को देख, मेरे एतबार को देख। झूठे दावे कर लेना बड़ा आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब से अपने रब का कलमा पढ़ा है, रब को मुश्किल कुशा माना, हाजित रवा माना, हर बिगड़ी बनाने वाला माना। हजरात, कोई कमी आई हो, कोई दुख आया हो, कोई दर्द आई हो, कोई आजमाइश आया हो, कोई बलियात आई हो, कोई मसाइब उतरे हो, बहरान आए हो, लोगों सिलाब आए हो, या कोई बछला बना हो, औलाद ना हुई हो मेरे मसलक का एक वहाबी पूरी दुनिया में प्लांटेड ना हो, डाला ना गया हो, सही मानों में हो वहाबी, किसी एक ढेरी पे जाके गैरुल्लाह के सामने झुका हो, दिखाना तेरा काम है, उस दर पे सर रख देना मेरा काम है। हजरात, मैं नारों का कायल नहीं हूं, लगाएं, मोहब्बत से लगाएं, लेकिन बात को समझने की कोशिश करें। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे।
पैगंबर ने जब फारान की चोटी पे चढ़ के कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये उंगली उठाई, कामयाबी की गारंटी और जमानत दी, किसने माना था? प्यार का इजहार करने वाले। मैं अक्सर कहा करता हूं, प्यार करना एक होर है, कपड़े पाना होर है, टमकाना होर हुंदा है। कुछ लोगों को ना टमकाना बहुत आता है, आने दी शय ना होवे एवें कही जान के भाजी तुहानू पता किहड़ा स्टफ पाया मैं, भाजी पाया जे तुसीं भी तन कज्जिया मैं भी तन, नहीं 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 पाउंदे तो सारे ही ने, ऐदां दा नहीं किसे पाया होना, किन्ने क दा होना? मैंने कहा आपने खरीदा है, आप ही बता दें। इतना लंबा चौड़ा जो है सवाल जवाब की नशिस्त में जाके जो फिर मैं ऐसे पहेलियां डाल डाल के क्या है, नहीं नहीं फिर भी तुसी माशाल्लाह दुनियादार हो, फिरदे टुरदे रहिंदे हो। मैं क्या यार जान दे, जिन्ने दा लियाई दस दे, इहदे च किहड़ी एडी गल है? वो सूट ही की जिहदा दसना पवे, जिहड़ा बोल के ना दसे। कहंदा नहीं नहीं फिर भी मैं अंदाजे नाल कह छड्या, मैं क्या भाजी कोई होना है कोई माशाल्लाह कोई 6-7 हज़ार दा। कहंदा लो ये पूरा 27,000 रुपए का जे, ये पूरा, इनू टमकाउणा आया कि नहीं? फिर अंगूठी पाई फिर कहे जी आ पता जे केड़ा नग है? मैं क्या यार मैनू नगा नुगा दा एडा पता नहीं हैगा। नहीं नहीं ये बड़ा काम दा पत्थर है। मैंने शेर पढ़ दिया, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। कहंदे नहीं नहीं भाजी तुसी भी दाने पाउंदे जे, तुहानू पता होना बड़े माशाल्लाह वन सवन्ने पाए हुंदे ने। और मैं क्या यार मैं पाए जरूर ने पर मैं टमकांदा नहीं। कहंदा नहीं फिर भी अंदाजा लाओ। मैं कोई थोड़ा जिहा लाया तीर तुक्का ते कहंदा जी ये ट्रिपल ए दे विच नीलम है, असफायर है, ते माशाल्लाह एदा रेट जिहड़ा ना जी इस वेले 1 करोड़ दे करीब है, 1 करोड़ दे। कहंदा जी जिहड़ा तुसी पाया ये भी तो माशाल्लाह कोई 2-2.5 लाख दा होना ही है ना। मैं क्या भाजी 50 रुपए दा लिया सी। इन्ना कि ना साडे प्यार नूं लोकां ने समझ लिया भी शायद असीं इजहार उवें नहीं करीदा जिवें तू गली मोहल्लियां च 8 दिन 12 दिन ला के उस तो बाद फारग। और मेरे वीर पूरे 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात सुबह शाम हर जगह पे हर मुकाम पे अपनी दावत में, अपने बयान में, अपने खिताब में, अपनी पढ़ाई में, अपनी तालीम में, अपनी तदरीस में, अपने मुताले में, अपनी स्टडी में, अपने बच्चों को इकट्ठा करने में, बुलाने में, एक एक पल जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा है तो एक ही बात सिखाई है कि लोगों तौहीद वादा उला शरीक अरश वाले इलाकी इताअत अकेले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमने इसके अलावा कोई और सबक पढ़ा भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं। और तुझे आज तक यकीन भी नहीं आया तो आज जरा मेरा एतबार दे। प्यार करने वालों ने, लौंडियां आजाद करने वालों ने इस उंगली पे एतबार किया, मेरे पैगंबर के इस हाथ पे एतबार किया, इस बाजू पे एतबार किया, इस वजूद पे एतबार किया, इस जुबान पे एतबार किया, बल्कि गाली दी। तब्बन लका साइरल यौम, आज भी प्यार करने वाले मेरे नबी की हदीस को भी गाली रद्द करके, रिजेक्ट करके उम्मती को जितवा रहे होते हैं, पैगंबर को हरा रहे होते हैं। हजरात ये मामला दे, रब ने क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। आप उलमा से सुन चुके, हजरात एतबार नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैगंबर ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह बोला कि सर रखना है तो एक दर पे रखो, 360 भी नहीं, उज्जा भी नहीं, लात भी नहीं, मनात भी नहीं, हुबल भी नहीं, वद भी नहीं, सवा भी नहीं, यगूस भी नहीं, यऊक भी नहीं, नसर भी नहीं, नाइला भी नहीं। हजरात ये मेरे मशरक के हमसाये के 33 करोड़ बनाए हुए इलाह माबूद भी नहीं, मूर्तियां भी नहीं, दरख्त भी नहीं, हजर भी नहीं, शजर भी नहीं, ढेरी भी नहीं, मिजार भी नहीं, सरकार भी नहीं, दरबार भी नहीं। अगर ये सर झुकेगा एक अकेले रब के दर पे झुकेगा, सर जिस पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तुझे अभी भी प्यार नजर नहीं आया? और जनाब आशिक बन के दर दर के धक्के खा के, कभी अरश पर, कभी फरश पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। फिर हर साल आशिकी भी बदल जाती है। कौन समझाए तुझे?
آ ذرا پیار سے میرا پیغمبر پہ اعتبار دے۔ تیسری چیز دیکھ، میرے محبوب نے جب کسی اور جگہ سر نہیں جھکایا، مشکلیں بڑی آئیں، مگر 1.25 لاکھ انبیاء کی کسی قبر پہ مزار پہ یا جا کے فلسطین میں اپنی کو مشکل نہیں، بلکہ ہر مشکل دا اکو حل۔ شاف معاشر کا اعلان یہ تھا، اذا حزب امر فزع الی الصلاۃ، ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار مسیح سے چل۔ تو کیسا امتی ہے، کیسا پیار ہے، تیرا کیسا اعتبار ہے کہ نام نبی نبی، نام نبی نبی، نام نبی نبی، نام نبی نبی، ادھر جو ہے نام نبی کا مگر غلام سبھی کا۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے بھاٹی چل۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے پاک پتنے چل۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار ملتانے چل۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار گجراتے چل۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار علی پور چل۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے اجنو چل۔ ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے سیون چل۔ لیکن میرے مزاج کو دیکھ، میری جماعت کو دیکھ، جب بھی تیار ہوئے یا رب کے گھر کے لیے تیار ہوئے، اور لوگوں یا مسجد نبوی کے لیے تیار ہوئے یا قباء کے لیے تیار ہوئے، اگر مشکل آئی محلے کی اسی مسجد میں سر رکھ کے دھر کر کے جھولی اٹھا کے کہا، اللہ مشکل کو کہے آئے ہیں، مشکلیں اتنی بڑی نہیں ہیں، تم اتنی بڑی نہیں ہو، جتنا بچانے والا اور دور کرنے والا رب اکبر ہے۔ اللہ اکبر میرا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ میرا اعتبار ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، حرمت توحید پہ، حرمت توحید پہ۔ کلے بندے دی آواز تواڈے سارے نالوں بہتی ہے تے کہنا انہیں ہی سی جنوں قربان کرن دی۔ ایک واری محبت نال دل چ فیصلہ لے لو، اسی ٹمکاؤنا نہیں چاہتے، اسی اپنے اعتبار اور پیار دا اظہار الحمدللہ عمل نال کریدا ہے، عمل پیش ہے، کردار سامنے میں۔ زندگی پر لی مثال ملے تو بسم اللہ نہ ملے تو میری قبر تے ایک واری وہ بھابی تے لے آویں جڑا کسی اور در تے چکیا ہوا ہے۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ رب یکتا کو، اس کی توحید کو، اس کے در پہ، رب کے گھر میں اس سر کو ٹیک کے کبھی مل تو صحیح۔ تیرا رب جو ہے وہ تیری مشکلیں نہ ٹالے تو مجھے کہنا، لیکن تیرا پیار تو ہے، اعتبار نہیں کیا۔ دعوت ہے کہ پیار جس سے ہو اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں۔ آگے چلیے، محمد الرسول اللہ۔ پا جی میرے نال ہی ہو، ایک گل تے دسو، افضل ذکر کیڑا ہے جڑا سب تو افضل ذکر ہے؟ اچھی بولے ہو جی، پھر دسو ایک باری، لا الہ، بس اتنا ہی ہے؟ ہاں جی سونیوں، جس زبان نے وحی والا قرآن دیا ہے نا، اس نے جتنی مقدار دی ہے، میرا پیار بھی اتنا ہے، میرا اعتبار بھی اتنا ہے۔ میرے آقا نے جب کلمہ سکھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، جب اذان سکھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ساری دنیا اذان دیتی ہے، جملے واضح ہیں، مگر جب بات افضل الذکر کی آئی، میرے مرشد نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے صحابہ نے صرف اتنی رپورٹ کری، کیونکہ پیار تھا تو اعتبار تھا،
افضل الذکر لا الہ الا اللہ. صحابہ سے تابعین نے روایت لی, اتنا ہی معیار رکھا, اتنی مقدار رکھی. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تابعین سے تبع تابعین نے روایت لی, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ان سے روایت فقہاء و محدثین نے لی, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مقدار اتنی رکھی. حضرات مفسرین نے روایت لی, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. روایت کے الفاظ اتنے ہی رکھے. ہمارے اہل الحدیث نے روایت لی, بچوں کو پڑھایا, یہی پڑھایا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پیغمبر نے جتنے جملے بولے تھے, نہ ہم نے اس سے بڑھایا ہے نہ اس سے کم کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مسلک حق اہل حدیث. تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا تو ایک مثال اور لے لے. وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ. میرے پیغمبر پہ کتنی صورتیں اتری؟ 114. تیرا بھی ایمان میرا بھی ایمان, وہی قرآن تیرے پاس وہی میرے پاس. 114 میں 113 میں بسم اللہ پوری اتری, ایک میں نہیں اتری. جس میں نہیں اتری میں نے کوئی تعویل سے, کوئی دلیل سے, کوئی وضاحت سے, کوئی توضیح سے, کوئی تشریح سے, چونکے سے, چنانچہ سے, اگرچہ مگرچہ سے, کسی فقہ سے یا فقاہت سے, اپنی سمجھ یا اپنے انداز یا رائے یا قول اور فعل سے میں نے وہاں بسم اللہ نہیں لی. میرے پیغمبر نے 113 صورتوں میں بسم اللہ پوری دی. جہاں پوری ملی ہم نے پوری لی. میرے پیغمبر نے جہاں ادھوری دی ہم نے کوئی اور اپنی رائے نہیں شامل کی. بسم اللہ اللہ اکبر. جانور کو ذبح کرتے ہوئے جتنی ملی اتنی پڑی. نسائی کی حدیث سنن کے اندر موجود, توضؤ بسم اللہ, اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. میرے آقا نے یہاں ادھوری رکھی. میں نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی ایسی ویسی جو ہے وہ بات پیش کر کے اس کو رد کر کے پوری پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کہا کہ نہیں دی تو نہیں صحیح, دی ہے پوری تو پوری صحیح, ادھوری دی ہے تو وہ ادھوری بھی کافی. میرا پیار دیکھ, میرا اعتبار دیکھ. ابھی بھی یقین نہیں, مثال اور لے. میرے پیغمبر نے تعداد جتنی رکھی ہے میں نے تعداد بھی نہیں بدلی. میں نے یار بدل گئے, کلاسیں بدل گئی, رومز بدل گئے, انسٹیٹیوٹس بدل گئے, یارانے بدل گئے, دوستانے بدل گئے, نظریں بدل گئیں, چہرے بدل گئے, لوگ منہ دکھا گئے, پیچھا دکھا گئے. ہم نے کہا کوئی بھی نہ رہے, ایک اکیلا بدن ہے جب تک, جان میں جان ہے جب تک, پیار ہے جب تک. ایمان کا جو ہے معیار ہے یہ, اور پیار اور اعتبار ہے یہ. ساری دنیا نے اپنی کتابوں میں لکھا, بڑے بڑے فقہا نے لکھا, علامہ عینی نے لکھا, حضرات لوگوں نے پڑھا اور پڑھایا. کسی نے کہا 20 ہے, کسی نے کہا 23 ہے, کسی نے کہا 27 ہے, کسی نے کہا 29 ہے, کوئی بولا 33 ہے, کسی نے کہا 36 ہے, کسی نے کہا 39 ہے, کوئی بولا 41 ہے, کسی نے کہا 47 ہے, کسی نے کہا لا حد لا, کوئی تعداد مقرر ہی نہیں. صلاۃ اللیل مثنا مثنا, یہ چونکہ دو دو ہے تو بے شک ہزاروں نوافل پڑھ لو. ہم نے کہا یہ تمہارا پیار تمہارا اعتبار. ہم نے پتہ کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی گواہی ملی, ماں جی کی گواہی ملی, رمضان کی گواہی ملی, غیر رمضان کی گواہی ملی. میرے پیغمبر کی تعداد جو 11 تھی, ساری دنیا لڑ گئی, ناراض ہو گئی. میں نے رمضان میں بھی 11 رکھی, میں نے غیر رمضان میں بھی 11 رکھی. حضرات میرے یار نے 11 مہینے 11 رکھی, میرے یار نے 11 مہینے 11 رکھی. کداں عشاء دیاں رکعتاں بیچارہ 17 پڑھاوندا رہا. ہم نے ڈیٹیل مانگ لی, ایتھے ہاتھ مار کے کہندا جی دواں گے, دلیل دواں گے. ہم نے کہا چھوڑ یار, تنہائی میں بیٹھ کے اگر مل جائے نا تو کر لینا. اگر یہ ملے کہ میرے محبوب عشاء کی نماز مسجد میں 4 رکعت پڑھتے تھے, 2 رکعت گھر میں آ کے پڑھتے تھے, کتنی ہوگی 6. یہ جو وطر ہے نا یہ تو عشاء کی نماز ہی نہیں ہے, یہ تو تہجد کی نماز ہے. اور محبوب 11 پڑھتے تھے, تہجد میں 11 اور 6 کتنی ہوتی ہیں؟ میری میتھ شاید کمزور ہو, آپ گجراں والے حساب بڑا رکھتے ہیں. 11 اور 6 کتنی ہوتی ہیں؟
ماشاءاللہ 11 مہینے 17 ہی پڑھتا ہے 6 اشالیاں کٹ دو تو کنیاں رہ گئیاں بولو تے 12ویں مہینے ڈائریکٹ جمپ ماردا 20 تے وہ 11 کدھر گئیاں میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل یہ مانتا ہے مگر یار بیلی نہیں ماننے دیتے۔ ہاں ہاں آگے بڑھ، بات اتنی ہے تو نے کہا جناب میں وطر ایک کو نہیں مانتا، ہم نے پوچھا پیار ہے، کہا پیار بہت ہے، ہم نے پوچھا کتنا ہے، کہا میں ان دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے یہاں تک اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے لا کے کیمرے کی آنکھ کے سامنے اسے ہونٹوں تک پہنچا کے اسے یوں چوم کر کے ایسی آواز نکال کے ان کو پھر اٹھا کے پلکوں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے میں ان دونوں آنکھوں کا سرما بنا لوں، اتنا پیار ہے مجھے۔ میں نے کہا تھوڑا تیار رہے، بات اعتبار کی آ رہی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر امام حبدار آقا مدنی منٹھار محبوب میٹھی سرکار اس طرح کے القاب دینے والے یار، جب بات آئی نا وطر کی کہ 9 وطر کیسے پڑھتے ہیں، 7 کیسے پڑھے، میرے محبوب نے 5 کیسے پڑھے، آقا نے 3 کیسے پڑھے، وہاں یہ باب بھی باندھا ہے، ذرا پتہ کر لینا، کھول لینا۔ کیف الوتر برکعت واحدہ، میرے محبوب نے 1 رکعت وطر کیسے پڑھا؟ کہتا ہے جی نہیں وطر تو 1 ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو تاق کی بات ہے۔ ارے اگر یہی بات ہوتی تو اس روایت کو بھی کبھی پڑھاتا نا، ان اللہ وطر یحب الوتر، تیرا رب 3 ہے، 3 کو پسند کرتا ہے۔ اگر مانا تیرے والا ہے تو پھر وہ عیسائی سچا ہے جو کہتا ہے کہ جب میں انگلی ہلاؤں تو اس انگلی میں بظاہر یہ 1 ہے، لیکن اس کے اندر جیسے 3 پورے ہیں، ایک انگلی میں 3 پورے ہو سکتے ہیں، تو 1 الہ 1 توحید 1 اللہ کے اندر بھی 3 معبود شامل ہو سکتے ہیں۔ عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے 1 اللہ الہکم واحد ہو سکتا ہے، 1 اللہ کل ہو اللہ احد ہو سکتا ہے، یہ 3 مل کے 1 ہو سکتے ہیں۔ تو پھر تو کر ذرا یہ ترجمہ، ان اللہ وطر یحب الوتر، تیرا رب 1 ہے، 1 کو پسند کرتا ہے، کل ہو اللہ احد ہے، تیرے پیغمبر نے پڑھا ہے، ہم نے پیار بھی کیا، ہم نے اعتبار بھی کیا۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ شافع معاشر تو بھی مانے، شافع معاشر میں بھی مانوں، اعتبار تو کر کے قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے۔ یہ صرف پانی کے گھونٹ کے اوپر، جناب آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، یہ تو مقدار تھی۔ میں پیغمبر کی ترتیب پہ بھی اعتبار کرتا ہوں، اور میری جماعت پورا 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 سر سے لے کے پاؤں تلک یقین رکھتی ہے۔ ہاں ہم ماڑے صحیح ماٹھے صحیح، تیری نظروں میں جو تو نے بول دیا، القاب دے دیے، وہ تیری زبان، تیرا حال تجھے مبارک، لیکن کبھی ہم سے سن، کبھی ہمارے پاس بیٹھ، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، آ تجھ کو ملاقات کرواؤں۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جناب حرج کیا ہے؟ ہم نے کہا حرج ہی تو ہے، یار کی ترتیب، یار کی ترتیب ہم بدلہ نہیں کرتے۔ کہنے لگے جی حرج کیا ہے؟ میں نے کہا کس چیز میں؟ کہتے ہیں کہ جناب اذان سے پہلے محبت ہی تو ہے، پیار ہی تو ہے، ثواب ہی تو ہے، سواد ہی تو ہے، آئیے نا ذرا درود پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا جناب اگر محبوب کی ترتیب میں یہ حدیث تقریری ہے، اذان تقریر کا میٹر ہے، میرے محبوب سامنے بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اذان سنو مؤذن کو دیتے ہوئے، تو ویسے کہو جیسے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا بولو۔ اور جس نے یہ اذان سن کے میرے اوپر درود پاک بھیجا، میرے لیے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کری، کل قیامت کے دن میں شافع معاشر بن کے اس کی سفارش لازمی کروں گا۔ پڑھا سب نے؟ پڑھیا تو سارے نے، میں عمل صرف وہابیوں نے کرا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہنس کے کیوں کہہ رہا ہوں؟ نصیب اپنے اپنے، مقدر اپنا اپنا، بات اپنی اپنی، رات اپنی اپنی، پیار اپنا اپنا، اور لوگوں میرا اعتبار دیکھ۔ میرا ایک یار پروفیسر تے کہنے لگا یار ایڈیاں بہتیاں گلاں نہ کریا کر، ہولا ہاتھ رکھیا کر،
ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰੂਦ ਔਰ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, 3064 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਦਰੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਤਬਾਰ ਦੀ है, गल पीर दी है, गल उस्ताद दी है, गल सबक दी है, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। कर तू कर जितना करना है, तेरे दरूद तुझे मुबारक। वो कहता यार फिर भी केड़ा हरज है। जिवें अज मेरे 3 सी ना, उस दिन भी 3 ही सन। ते मैं आख्या प्रोफैसर साहब अज ना खाबे चंगे ने। मैनू अक्सर कहते होंदे सी यार तू तो रोज खाना चंगे माड़ी, सानू तो किते महीने बाद लभदा। आख्या आ जाओ मेरे नाल। कहंदे एक शर्त जाऊं, जांदियां खाना खवाएं। मैं क्या गड्डी च तो बवो, बह गए। मैं क्या जी ये गल झूठी जे, पहले डायरैक्ट जांदियां खिताब होना, मुमकिन कोई पानी भी ना पूछे, मुमकिन कोई पानी ना पूछे। कहंदा जी अच्छा एडे तुसी जेड़े ने वो रखे ने खुश्क जे। मैं क्या जो कहना ही कह लै, लेकिन एक गल ही भी जांदियां खाना नहीं हो लभना। तकरीर की गड्डी च भाया भजा लई। कहंदा यार इन्हां नूं तो कह देना कोई थोड़ा जिहा कोई ला देण मुकामी खतीब ते। तो मैं क्या नहीं जी मुकामी मुकूमी वाले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा एहसान है, उस जात दा करम है। मेरे स्टेज दे उत्ते जिहड़ा एक मेयार रखिया जांदा वो चलदा है। अगर वादा कीता है तो मुकामी भी चलदे ने, लेकिन उन्होंने कहा जी इन्ने बजे आउणा ते मैं पहुंचना है। कहंदा यार बस बस हो गई है, सवेरे घरों नाश्ता भी बस माड़ा जिहा कीता सी, तेरी मेहरबानी कह दे। मैं क्या गल पक्की है, टाइम पक्का है, खाना आखिर ते चल के खावांगे। कहंदा जी उदों फिर की मज़ा। मैं क्या कोई बड़े मज़े हुंदे ने माशाअल्लाह, खाना ठंडा हुंदा, बीबियां गरम कर करके तपियां हुंदियां ने, घर वालियां दे सिर नीवें होए हुंदे ने कि किते गड्डी कढ के लै ही जावे ते चंगा है। 2 प्रोग्राम करके ना ते जदों तीजे ते टुरे ना ते कहंदा यार हुण ते फोन कर, उन्हां नूं कह जांदियां नूं ला देण। मैं फोन किया ते नाले मैसेज भी करता। फोन ते मैं कहा जी साडे नाल माशाअल्लाह मेहमान ने, प्रोफैसर ने, मुअज़्ज़ज़ हस्तियां ने, ते जल्दी जल्दी माशाअल्लाह खाना लाओ ते चंगा धड़ल्ले वाला खाना होना चाहिए। वो जदों गए तो उन्होंने कहा जी मेहरबानी भाजी, मजमा खराब हुंदा, गुफ्तगू करो यार। खैर गुफ्तगू हुई, पहुंचे। खाना माशाअल्लाह अजकल आवाम तो डरदे होया उत्थे रखिया हुंदा जिथे कोई पहुंच ना सके, क्योंकि आवाम नूं भी पता है मौलवियां दा कुछ होर हुंदा है, साडा कुछ होर हुंदा है। जो खास है वो शरीक गरोहे आम नहीं, शुमार दाना है तस्बीह में इमाम नहीं। अच्छा जी फोन भी करा, मैसेज भी करा, तो जांदियां नूं मेज ते पता की पिया सी, खीर ठंडी। तो मैसेज मैं आप ही कीता सी। मैनू जांदियां ही कहंदे, मैं कहा जी पढ़ो बिस्मिल्लाह तो शुरू करो, बाबा भुख लगी है, मुढ़ ते बनो। कहंदे भाजी भुख मारनी जे, पहले ही जलील कीता जे, इन्नी देर तू रोलदे आ जाए जे, भजांदे आ रहे जे, खाना खवाओ। मैं कहा ये की है? कहंदे इहदी वारी बाद च, इहदी तरतीब बाद वाली है, सैकंड लास्ट है, आखिरी नहीं जी। इहदी तरतीब सैकंड लास्ट। मैं कहा यार की है जे 2 लुकमे तो लाना उन्नी देर नूं। कहंदा भाजी नहीं इदां नहीं। फिर मैं उन्होंने कहा भाई जल्दी करो ले आओ। वो माशाअल्लाह ना चाह दे कप चुक लिया। मैसेज मैं ही कीता सी। कहंदा यार ये की इन्हां नूं समझा। मैं क्या की होया? कहंदा चाह ते एंड ते हुंदी है। मैं क्या हरज की है सरकार, पहले पी लोगे? कहंदे जी हरज ये कि भुख मर जानी है जिहड़ी पहले ही, बाकी माड़ी मोटी बची है। फिर रोटी आई तो खाधी। तो मैं क्या सोहणिओ, अगर दुनिया दे विच एक खाने दे विच तुसी बर्दाश्त नहीं कीता कि जेड़ा मिठा बाद च तेरी रूटीन है उन्होंने पहले खा लवें ते चाह जेड़ी एंड वाली उन्होंने पहले पी लवें। और सोनिया इत्थे तेरी भुख जान दा डर है, उत्थे तैनूं ईमान ते सुन्नत दे जान दा डर नहीं है कि वह मर जाएगी। इत्थे भुख मरे ते फिक्रां, सुन्नत मरे ते डर ही कोई नहीं। हरज की है? जेड़े दरूद मेरे महबूब ने बाद च पढ़ाया है असी पहले नहीं पढ़ते। ये तेरा भी तरीका है, मगर दीन च तू कहना है हरज की है, तो दुनिया च कहना है हरज भुख मर जाऊ। उदण दा मनदा फिरदा है, पर कल्ला कल्ला वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। आ मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, थोड़ा तुझे आगे ले जाऊं। कहंदा जी जिन्ना सहाबा नूं असीं मन्निया ना तुसीं नहीं मनदे। नाल जे
پوری دنیا چ ਢੰਡੋਰਾ ہے کہ وہابیاں نے صحابہ نو نہیں منیا تے میں تے حیران ہاں ساڈی ہر دن 3-4 موضوع نے جنہاں تے کانفرنس ہو رہی ہوندی ہے یا عظمت توحید تے یا شان رسالت تے یا سیرت النبی تے یا ختم نبوت پہ یا عظمت صحابہ و اہل بیت پہ یہ موضوع نہیں تینوں کدی نظر آئے اشتہار نہیں دسے وہ کہندا جی مینوں جتھے دسے میں پاڑ دینا مینوں تہاڈا اشتہار چنگا نہیں لگدا ٹھیک ہے تیری مرضی اگے ٹور میرا صحابہ نال پیار بھی ویکھ تے اعتبار بھی ویکھ نالو بھائی اللہ اکبر میں یہ نہیں کہوں گا کہ گلا منہ تے مارے ہو ذرا دل تک پہنچائے ہو سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں میں تیرے دل کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں بند کر کے دیکھ جتنی مرضی کنڈیاں لگا لے جدن میں بارو بند کرتا نا پھر گل اوکھی ہوئے گی حالے تک ساڈے بوئے کھلے نے تے اسی باہروں ہی کنڈیاں نہیں لائیاں ابھی تک دعوت ہے گالیاں سن کے بھی گھبرائے نہیں جواب گالی نہیں دیتے کیونکہ میرے مصطفیٰ کا جو انداز ہے طائف والا وہ ہم بھولے نہیں ہیں کیڑا ممبر و محراب ہے جیڑا گال نہیں کٹدا ایک مسجد تے 26 مسجداں دے سپیکر لا کے گالاں پاؤن تے یار آ کے دسن جی تانوں گال کڈی ہے اسی کڈا پولا جا کر کے بغیر ٹینشن لے کے دیدا یار مینوں بھیجی نے نا جی میں لیندا نہیں تے جیڑے ایڈریس تے ٹی سی ایس کرو اگر اوتھے اس پتے تے بندہ نہ لوے تے مال کتنے جاندا پاجی گل تے اینی ہے سونیاں نو کیا گیا مزمم 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 کسے نے دسیا جی تانوں کہندے کہندے سونے کسے نو کہندا ہونا میرا نام تے محمد ہے لوگوں نے خیر مقلد بھی بولا وہابی بھی بولا معلوم نہیں ملکہ وکٹوریا سے لے کے کہاں تلک بولا اور جنازے پڑھو جا کے تسی اولاداں بھابی پتا جی جنہیں حلوے دی دیگ لائی سی وہی گیا نا نہیں سمجھ آئی چودھری شہباز شریف وہی پھردا سی نا جیڑا کہندا سی علامہ احسان الہی ظہیر دی البریلوی دا جیڑا جواب دوے پلاٹ دوں تے حلوے کھواؤں ملکہ وکٹوریا دی اولاد اسی تے جنازے تسی جا کے ماما دے پڑھو اسی یہ جملے نہیں کہندے سانو زیب نہیں دیندا اسی گالی دا جواب گالی نہیں دیندے جوان صرف ذرا جگر دے کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے کمال کرتے ہیں ہم صرف دعوت دیتے ہیں میرا پیار دے ایک صحابہ پہ اعتبار دے اسی ایک پل دے صحابی نو بھی صحابی ماننے ہیں مان دے ہو جن نے سب تو لمبا یارانہ کٹیا انہوں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو لمبا ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے خواتین تو سب تو لمبا ٹائم سیدہ دے نال سید نے پہلے سب سے عورت بولنے والی جناب سیدہ خدیجہ سے گزارا اور یار جن نے ایک پل لئی بھی گزاریا نا اسی انہوں بھی مننے ہیں تے ایک مثال دواں رکوع تو پہلے تو رکوع تو بعد رفع الیدین دا مسئلہ ہے نا سارے پتہ کیوں نہیں مان دے یار کیوں نہیں مان دے پیار بڑا ہے لیٹاں لون گے ایک نے تے کل ترجمہ کیتا ہے قرآن مجید چ تے لکھیا ہے او بھنگڑے پاؤ خوشیاں چ بھنگڑے پاؤ پہلے ایک ڈھول وجاوندا سی ہن بھنگڑے والا بھی آ گیا تے کل نو کسے نے میرے پتر نے کہہ دیتا نا ابا بھنگڑے تے سکھ پاوندے نے پھر انہیں کہنا لے تیرا منڈا کیداں بولدا ترجمے کرے گا قرآن کے غلط قرآن وہ اس میں شفا نہیں ہے جو بانسریوں ڈھولکیوں میں تھی تجھے حیا نہ آئی تو نے امتیوں کو بڑھایا چڑھایا تو نے پیغمبر کے صحابہ پہ اعتبار چھوڑا کہندے نے ابن عمر دی روایت اسی نہیں مانتے فقیہ نہیں ہے سمجھدار نہیں سی ہے واہ سمجھدارا واہ تیریاں مت دیاں تما پاواں تے جگ جگ چ پاواں تے رج رج پاواں او جی سمجھدار نہیں سی فقیہ نہیں سی سونیا جے میرے نبی دے یار ہی سمجھدار نہیں سی تو پھر تیرا میں اعتبار کی میں کراں جے کول رہن والے بھی روشنی تو مستفید نہیں ہوئے
تے جنہ دا اعتبار اینا سی کہ پیار اینا سی محبت اینی سی کہ پیشاب نہیں آیا سونیاں نو کتے کیتا ویکھیا تے اوتے وہ حیت بنا کے بہ گئے. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جڑا دروازہ ہے نا اے اگر عورتاں لئی خاص کر دیتا جاوے تے ابن عمر دی فقاہت تے سمجھ عقل تے دنائی محبت تے پیار وے پوری زندگی باب النساء چ گزرے نہیں. اوے سونیاں میرے پیغمبر نے کہا لا تمنعوا ایمان اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کی نماز افضل گھر میں، اگر اجازت مسجد میں مانگے تو روکنا نہیں. بیٹے نے روکا، بیٹے کو سمجھایا، اس نے کہا بیوی میری ہے میں روکوں گا. پھر پوری زندگی ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کری. نبی سے پیار نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، فکر نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی. تو نے رفع الیدین اس لیے رد کر دی کہ ابن عمر فقیہ نہیں ہے. پھر بھی تانا ہمیں ہے. میرا پیار دیکھا اہل البیت سے پوری دنیا نے جگ جگ میں رو رو کے دھو دھو کے بول بول کے ڈھنڈورا پیٹا ہے. اہل بیت وہابیاں نو پیار نہیں. جنہ پیار سانو ہی نا شاید جم کے بھی کسی نو 10 جنماں دے وچ بھی گھوم کے انڈیا لو بھی ہو کے آ جائے نا تو پھر بھی انشاءاللہ وہ نہیں. آ تینوں مثال وکھاواں. بھاجی ایک دفعہ قنوت وتر تے تھوڑی جی پڑھے ہو جے جنہاں نو آندی بھابیاں نو اچھی پڑھے ہو جے. میں تواڈے کولوں نعرہ تے نہیں مراونا. پڑھے ہو ذرا اللہم اہدنی وعافنی وتولنی وبارک لی. اے میں انہاں نو رٹا تے نہیں لوایا نہ سکھایا ہے. اے سونیاں نے کتھوں یاد کیتا ہے؟ اس لئی کہ میرے محبوب نے اپنی گود دے وچ اپنے نواسے نو عمر 4 سال ہے. ایتھے کوئی 4 سال دا کاکا ہے ذرا سٹیج تے بھیجو اسی دنیا نو وکھائیے ساڈا اعتبار ویکھ ساڈا پیار ویکھ. ہے کوئی 4 سال دا کاکا ایتھے؟ نہیں سر میں ہالے عمر تے گل کرنی ہے. ایتھے تے بابیاں نو بھی آوندی ہے، جواناں نو بھی آوندی ہے تے بچیاں نو بھی آوندی ہے. سنو پھر چلیں آپ کے گھر میں پتا ہوگا 4 سال عمر کیا ہوتی ہے. 4 سال عمر ہے میرے نبی کی گود میں ہے. ہوں تو منڈا داخل کراؤن دا کہیے نا کئی کہندے یار 5 سال کھیڈ لین دے تیری مہربانی. پھر بیگ بھارت چک کے نے دی مڑ کے رگڑی جانی ہے، ریڑھ دی ہڈی مڑ جانی ہے، وہ جانا ہے. کرا لیں گے کوئی نہیں، پا چلیا عمر گھٹ کرا لیں گے، دیکھ لیں گے. گود میں بٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنی ٹھوڑی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اپنا جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ریحان ہو، میرے پھول ہو. یہ جو ہوتی ہے نا ببری سی خوشبو والی نیاز، وہ جس کو پنک کلر نہیں یہ پرپل کلر کے جامنی کلر کے پھول لگے ہوتے ہیں، یہ خوشبودار پودا میرے محبوب تشبیہ دیتے ہیں اپنے نواسوں کو. حضرت حسن کو کہتے ہیں کتاب التوحید ابن مندہ کی روایت، اور میرے بیٹے اذا فرغت من قراءتک، جب تو ثنا پڑھ لے اور جو ہے اس کے بعد فاتحہ اور قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے، سورت پڑھ لے، پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. حضرات یہ پوری دعا روح زمین کے اوپر پوری دنیا میں چلا جا. الحمدللہ کوئی بھی مسلک ہے اپنی جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا. اگر یہ دعا آتی ہوگی میرے 100 سال کے بزرگ کو بھی، 60 سال کے بزرگ کو بھی، 50 سال والے کو بھی، 40 سال والے کو بھی، 30 سال والے کو بھی، 20 سال والے کو بھی، 10 سال والے کو بھی، 5 سال والے بچے کو بھی. کیوں ہمیں یہ کیوں یاد ہوئی؟ لوگوں نے کہا نہیں لینی، بچہ چھوٹا ہے، عمر 4 سال ہے. ہم نے کہا جو نبی کی گود میں ہے 4 سال کیا 3 سال کے بچوں کے پہاڑے سن کے داد دیتا ہے، انگلش سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، فرانسیسی سن کے بڑی داد دیتا ہے، اور جرمنی کی باتیں سن کے جو ہے وہ تالیاں بجاتا ہے. کورین زبان آتی ہو، چائنی آتی ہو، شنگ شونگ شانگ کرواتا ہے اور بڑا چونک کے کہتا ہے بلے 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 میرا بچہ. جب محبوب کا نواسا گود میں بیٹھ کے پیار سے پڑھے بھی، سنے بھی، سنائے بھی، اور پھر وہ روایات میرے محبوب کے صحابہ نے لی، تابعین نے لی، تبع تابعین نے لی، محدثین نے لی، کتابوں میں لکھی، سند جو ہے وہ لائی. اہل الحدیث نے پیار بھی کیا، اعتبار بھی کیا، ہم نے پڑھ کے دکھائی ہے. باقی پراواں دے مولویاں نو بھی نہیں آوندی. ایک انٹرویو سی میرا اسلامیات دا میں لے رہا سا، ظاہر ہے اسلامیات چیمے کر کے کوئی ماڑا موٹا بندہ تے نہیں آوندا. تو میں پوچھ لیا ویریو جاؤ ایویں کرو میرے نال ایک گل کرو، جیڑا میں تانوں سوال پوچھنا باہر نہیں جے دسنا، بس اینی کہ گل ہے. وعدہ؟ کہندے جی ٹھیک ہے. میں کہا جے تانوں آ گیا جواب تے پکے جے نہیں آیا تے پھر اگلے سوال پوچھ لیں گے. ماشاءاللہ
21-22 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ। दुआए कुनूत पूरी दुनिया में गवाह है कि अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह नबी से भी प्यार करे, असहाब से भी प्यार करे, अहलुल बैत से भी प्यार करे। हजरात बातें बड़ी हो सकती हैं मगर मैं तुझे दलील के तौर पे लाना चाहता हूं। आ तू मेरी इबादत ही देख, मेरी इबादत देख। इबादत सारे कर देना। मैं दरबार ते सां, मैं पिछले दिन शायद गुजरां वाले च भी जिक्र कीता सी इत्थे ही। मेरे नाल सी क्लास फैलो नसीर डुड्डी, नसीर अहमद, दोवें जाने असी जोर दी नमाज पढ़न लई निकले, छुट्टी होई सी, दरबार ते पढ़ी दा सी सैयद महबूब जिलानी दे दरबार ते जदों जान लगे ना वजू करन ते ओनी देर नूं मखाने वंडण वाले आ गए जेड़े चुक के नियाज नहीं सिटदे। इन्हें वेख्या ते उधर नूं नस पिया, दाने चुगन टुर गया ते उस्ताद जी अब्दुल अजीज बिडानी साहब पिछे वेखण डे सी। उन्होंने रूल ते तुतका ते एडा डंडा जड़ा है, 4 किताबां अरशों लथियां ते 5वां लथा दिगा, 4 किताबें बहु कुछ कीता पर सिद्धे कीते दिगा। उन्होंने उथों बगाटा सिटिया ना, निशाना किते पक्का सी, ओ गिटियां ते खुच्चां ते वजा, वूई वूई करदा भज्जा। मैं उन्नी देर नूं वजू करके जाके ते सफ च खड़ा होया, पिछू ये भी वूई वूई करदा आया ते नाल ही कहंदा है ना प्यू पढ़ी ना डाडे पढ़ी, साडे कितू सिर च बड़ी, पिछे इमाम दे विच कमान दे अल्लाहु अकबर। मैं कोई कहानी या लतीफा नहीं सुना रहा, वो रियलिटी सुना रहा हूं कि जो हकीकत है। यार तू मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरी इबादत देख। जो चीज मुझे मुस्तफा से मिली है लेता हूं। आका ने नीयत दिल से करी, इन्नमल अमालु बिन्नियात कहा। इमाम बुखारी ने अपनी किताब की तमहीदी जीनत बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जग को पढ़ी भी, पढ़ाई भी, सुनाई भी। बात नीयत की आई, हमने दिल से करी। मुस्तफा के दिल पे हमने अपना दिल रख दिया, हथेली पे अपना दिल रख दिया। मेरे महबूब ने जुबान से जो कलमे नहीं बोले, सारी दुनिया लड़ती रह गई और कहती रह गई। इथों गिची तो फड़ फड़ के भी दाद के आंदे सी, पढ़ 2 रकात नमाज फर्ज। मामे भी आंदे सी, वो तू पढ़दा नहीं किदां पढ़ीए। उस्तादा ने कहा कि रसूल सल्लम ने मुंह नाले पढ़िया ही नहीं, जे पढ़िया हुंदा तो फिर नीयत की होनी सी, रकातान मिनल फज्र। तो जे किसी मौलवी ने इदां दी कोई तुहानू सिखाई है तो बिस्मिल्लाह, तो जे वही सिखाई है 2 रकात 3 रकात ते 4 रकात। सारे जग ने पढ़ी जे असी नहीं पढ़ी। साडा प्यार वेख, साडा एतबार वेख। मैं एक दफा कहा कि पूरा जग मिल के किसी एक सही सनद नाल अपने किसी इमाम तू ही नीयत विखा देवे, सोहणिया तो नहीं लभी, सहाबा तो नहीं लभी, अहले बैत तो नहीं लभी, ताबईन तो नहीं लभी, तबा ताबईन तो नहीं लभी, फुकाहा मुहद्दिसीन, चलो इन्हां चों किसी तू विखा दो। मेरे एक वीरे ने पढ़िया, अल्लाह उन्हें जज़ा देवे, एक बरेलवी भाई ने या जिन्हें भी पढ़िया। लोकी ते साडे पुठे पुठे ना लेंदे, जा तू पढ़े ते असी तेनू फिर भी दाद दई दी, तू पढ़िया ते सही ना, तू वेखिया तो सही, तू लभ्या तो सही। लब लब के थक गया, सारियां किताबां खोलियां। अपने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो एक सनद दा मुतालबा सी, ना सनद लभी ते ना ये मतन लभा कि 2 रकात नमाज फजर, 4 रकात नमाज जोहर असर या इशा, 3 रकात नमाज मगरब मिलदी ते ले आउंदा ते शायद मैं यार नू कुछ कहंदा जो किया सी पहुंचदा, लेकिन नहीं मिली। इमाम शाफी का कोई एक कौल लेके इधर उधर की बात बना के अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए बोला। हजरात अल्लाह का शुक्र है जा पूरी दुनिया में एक भी वहाबी को जरा 2 रकात बुलवा के तो वेख, जेड़ी सोहणिया ने बोली नहीं उसी नहीं बोलदे लाला टिल। जिथे सोहणिया ने बोलिया है सारी दुनिया ने डकिया है। आका ने फातिहा पढ़ी, पढ़ने है कि नहीं? तो पढ़दे हो अल्हम्दुलिल्लाह। ते फर्क भी समझ लो, एक हुंदी है किराते कुरान, वो दुनिया च कोई भी वहाबी इमाम दे पीछे नहीं जे करदा। एक हुंदी है किराते फातिहा, वो असी कदी छड्डी नहीं है। किराते कुरान तू जेड़ी आयता पढ़ के दसना ना भाई दा कोरियल कुरान, तू सानू फिर कदी चेक कीता ही नहीं। कुरान दे 30 पारे, पहला पारा अलिफ लाम मीम ते आखिरी अम्मा, इस तू वध के ते नहीं 30 पारे ही ने ना, मानदे हो? ते पहला पारा अलिफ लाम मीम, यहां से कुरान का आगाज, यहां से लेके वन्नास की सीन तलक हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा। ये उम्मुल कुरान है। महबूब ने कहा है जिसने नमाज में उम्मुल कुरान नहीं पढ़ी, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ओदी नमाज कोनी जे फातिहा सी कदी छड्डी नहीं ते इमाम दे पीछे कुरान चो सी कोई आयत पढ़ी नहीं।
ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਦਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਕਾਲ ਅਲ ਇਮਾਮ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ ਫਕੂਲੂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆਮੀਨ ਆਖੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਤਬਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਆਮੀਨ ਆਖੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਤੇ ਵੀਰਿਆ ਗੂੰਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਓ, ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਬਾਦਤ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਚ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਮੁਸੱਲੇ ਡੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹੀ ਹਨਫੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹੀ ਹਨਫੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹੀ ਹਨਫੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਫੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਮੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਊ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, यारां दी मेहरबानी सुना रहा, लेकिन तुझे दावत देता हूं अपना घर बना, साउंड सिस्टम जो है उसको कवर कर, बिल्कुल तेरे कमरे में कोई आवाज नहीं आए, चारों तरफ से खिड़कियां भी बंद कर दे, रोशनदान भी बंद कर दे, दरो दीवार भी बंद कर दे, कानों के अंदर जो है वो रुई भी डाल ले। फिर एक दफा बैतुल्लाह दी मगरब दी नमाज ला दे। व इदा काल अल इमामु वलज़ालीन, तेरे गुजरां वाले दे विच, तेरे बंद घर दे विच गूंजा ना पै जान तो मैनू कभी रिमोट फड़ के बह जा। ते जे ना यकीन आवे ते रब तो दुआ मंग, अल्लाह तेन उमरे ते हज दा मौका देवे, ते जा पता कर। जे ए भी नहीं ते अपने इमाम अबू हनीफा दी अपनी जामे च जाके पता कर। हमने मेयार मुस्तफा को रखा है, शाफे माशर को रखा है, उन्होंने आमीन कही है ते असी कदी गल मिसालां दी है ते इबादत च जरा अगे टोर। दो सजदियां दे अद दे विच कदी बहन सिखे ही? मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख। इस्लामाबाद तो अगले दिन फोन आंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਜਦਿਆਂ ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਏ ਕਨੂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨਸਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਦੋ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਪੜਦੇ ਸੀ? ਰੱਬੀ ਗਫਿਰਲੀ, ਰੱਬੀ ਗਫਿਰਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ एतबार देख। गल रोजे दी है तो मैं तेरे गल गल पा देवां, कन्नी भी गल पा देवां। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, मेरे शहर दे दो वड्डे कॉलेज ते दो वड्डे स्कूलों की हालत की हुंदी है, जितने बच्चे बच्चियां ने इकट्ठे होकर गेट ते आए हुंदे ने। टाइम है छुट्टी दा पूरा एग्जैक्ट, बुआ खुलदा नहीं ते छुट्टी, सारे टुर गए, दौड़ा लाइया। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇਸ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ, ज़हब الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر इंशाअल्लाह। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख।
اگلا مینوں کہندا تو میرا انتظار ویکھ، تو میرا انتظار دیکھ۔ میں نے کہا کر کتنا کرنا ہے؟ ایک نے 3 منٹ کیتا، ایک نے 5 منٹ کیتا، ایک نے 7 کیتا، ایک نے 10 کیتا۔ میں کہا یار گل انتظار دی ہوندی نا، اللہ دی قسم میں پوری رات لگا دیندا، اگلا دن لگا دیندا، اگلی رات لگا دیندا، پورا سال لگا دیندا۔ اگر جب تک موت نہ آندی میں انتظار کردا رہندا۔ بات پیار کی، انتظار کی نہیں ہے، بات معیار کی ہے، بات اعتبار کی ہے۔ میرے محبوب نے کہا تھا اذا اقبل اللیل من ہاہنا واذا ادبر النہار من ہاہنا، جدو ادھروں رات آ جاوے ادھروں دن ٹکیا غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم۔ کوئی روزہ کھولے تو پاویں نہ کھولے، روزہ کھل گیا جے۔ روزہ ایئرپورٹ تے کوئی جاوے یا نہ جاوے، باہر بیٹھا انتظار کردا رہے، لوکی کہندے فلائٹ اڈ گئی ہے، فلائٹ تے منہ نیواں کر کے واپس آندا، یار بس میں تے ادھر ادھر لگا رہا، فلائٹ تے اڈ گئی ہے۔ سونیا اللہ دا شکر ہے ہم نے لوگوں کی طرح شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ کسی نے کہا وہابی کی اذان، ایک بھی وہابی بیٹھا ہو نا، اللہ دا شکر ہے ادھر اذان ہونی، ادھر کھجور چک کے کھولنا کھولو، نہیں کھولنا کرو انتظاراں۔ الحمدللہ یہ رہی سنت، یہ رہا معیار، یہ رہا پیار، یہ رہا اعتبار۔ حضرات اگر رات پہ آ جائے، اس تو بھی اگے ٹرو سیری دا ٹائم، سارے پرہیزاں چ 5-5 منٹ پہلے لگے ہوندے نے، پرہیز جی۔ تو میرے سونے نے آکھیا او جیڑا تسی کولا کٹورا مونگر شنگر پھڑیا ہوئے نا، تے جے تانوں اکھ لیٹ کھلی کو مسئلہ بن گیا ہے، بلا وجہ نہیں اگر کو مسئلہ بن گیا، اذان ہون ڈئی ہے تے اس دوران جیڑا کھا سکدے ہو کھا لو۔ جاؤ اس گل تے اعتبار پوری دنیا چ نیلی چھت دے کی تھلے کیتا جے تے ایک وہابی نے کیتا جے، رب گواہ۔ سب شرما گئے، سب گھبرا گئے۔ میں نے پیغمبر کی بات کا اعتبار کرا، معیار کا اعتبار کرا۔ اب بھی تجھے میں نظر نہیں آتا، برا لگتا ہوں، جا کبھی تنہائی میں گریبان میں جھانک کر کے دیکھ، ساری دنیا فجر کی اذان، پورا سال ساڑھے تو بعد آندے۔ ساڑھا ایک مؤذن سی، ویرا سی، ایک دن نہ واہ لیٹ گئی، تو میں آکھیا کاکے توں کیوں اج لیٹ نہیں اذان کہی ہے؟ کہندا جی پروفیسر صاحب کی کراں، اج میرا ککڑ لیٹ بولیا، میرا ککڑ لیٹ بولیا۔ میں کہ کیڑا ککڑ؟ کہندا جی میں ویسے الارم جیڑا لایا نا وہ کتے سرانے تھلے نپیا گیا تو دوجا ککڑ بولیا، تو میں آکھیا ہون ٹائم ہویا، میں ادھر ہی جا کے سپیکر کھول کے جان کہتی وہ تے چنگا بھلا ٹائم لنگیا۔ سونیا یہ تیریاں مرضیاں، ہو جاتی ہے لیٹ، ہم بھی ہو جاتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن معیار کیا بنایا ہے؟ 12 مہینے سدا بہار لا زوال، وہی معیار ہے۔ تو ہماری اذان پہ، مغرب کی اذان پہ روزہ پورے یقین سے کھول سکتا ہے، اور پورے یقین اور اعتبار کے ساتھ الحمدللہ ہماری فجر پہ روزہ بند کر سکتا ہے۔ ہم نے معیار مصطفیٰ کو بنایا ہے، ان کی بات کو بنایا ہے، حدیث کو بنایا، ہم نے بات کو اپنے اوقات پہ لا کر کے کیلنڈر پہ مسلط